السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوشل میڈیا پر ایک میسیج گھوم رہا ہے جس کے اندر تمام مسلمان بھائیوں سے ایک گزارش کی جا رہی ہے اور ایک اپیل کی جا رہی ہے، تو وہی گزارش اور اپیل میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی پورے دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے، جس کے اندر لوگوں کے ایک دوسرے سے نہ ملنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی دوران جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ لوگ دکانیں اپنی کھول سکتے ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، شاپنگ وغیرہ، خاص کر عید کے سلسلے میں جو دکانیں ہیں، کپڑوں کی، چپل وغیرہ کی، جویلری وغیرہ کی دکانیں، یہ دکانیں کھول سکتے ہیں۔ تو اس سے بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، اب ہماری عید آ رہی ہے، اس وجہ سے حکومت نے یہ اجازت دی ہے کہ دکانداریں اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں اور ہم شاپنگ کر کے اپنی عید اچھی طریقے سے منا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ جو ہے ان کی غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، دراصل یہ جو کپڑے کے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے فیکٹری والے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ تمام حکومت کے اپنے دوست ہیں۔ یہ حکومت ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اجازت دی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کر کے، انالائسس کر کے یہ بات بتائی ہے کہ ان کپڑوں والوں کو رمضان کے مہینے میں جتنا فائدہ ہوتا ہے، پورے سال میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس اجازت کو لے کر مسلمان شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، میڈیا والے اس کی ویڈیوز بنائیں گے، ویڈیوز بنا کر پورے میڈیا میں اس کا چرچا کریں گے اور اسے عام کریں گے کہ دیکھو مسلمانوں نے لاک ڈاؤن کا جو ہے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان کے اندر دوبارہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اس سے ان کے تاجروں کا فائدہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک موقع بھی مل جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے، وہ جو کہ میسیج کے اندر جو گزارش ہے وہی میری بھی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اس سال ہم مسلمان تمام کے تمام لوگ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس سال نئے کپڑے نہیں خریدیں گے، ہم لوگ نئے کپڑے نہیں خریدیں گے۔ ہمارے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے جو عمدہ اور اچھے کپڑے ہیں، انہی کپڑوں کو ہم جو ہے عید کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن اور آگے کہاں تک آگے جاتا رہے گا، پتہ نہیں ہم لوگوں کو عید جو ہے عیدگاہ میں منانے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، ہم اپنے گھروں کے اندر ہی عید منائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہو، ہم اگر ایک سال عید کے کپڑے نہیں خریدیں گے تو اس سے ہمارا نقصان نہیں ہونے والا ہے، کوئی ہمیں آ کر کچھ نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں نئے کپڑے نہیں خریدے، اور یہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے ضروری نہیں، تو ہمارے پاس جو اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہنیں، تو اس سے ہم جو ہے ایک تو یہ کہ بدنامی سے بچ جائیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1.5 مہینے سے تقریباً جو ہے ہم لاک ڈاؤن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کمائی نہیں ہے، ہمارا جو ہے بہت سارا مال جو ہے ضائع ہو چکا ہے، جو پیسہ جمع کر رکھے تھے وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اب شاپنگ کے لیے نکلیں گے، خریداری کریں گے، تو اس میں بہت سارا پیسہ چلا جائے گا۔ اب ہمیں پیسوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، پیسوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ کپڑے خرید چکے ہیں، شاپنگ کر چکے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ابھی آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے کسی قسم کی شاپنگ نہ کریں، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے پورے مسلمانوں پر آنچ آئے، پورے مسلمانوں کی عزت پر آنچ آئے، پورے مسلمانوں کو نام کو جو ہے بدنام کیا جائے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ ہم اس مرتبہ نئے کپڑوں کی شاپنگ نہیں کریں گے، جو کر چکے ہیں الگ بات ہے، اب الگ سے نہیں کریں گے، اس سے جو ہے دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اپنا فائدہ دیکھیں، ہماری بدنامی ہونے سے بچ جائے گی اور ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جائے گا، جس کے ذریعے سے ہم آگے جو ہے ہماری زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ جو ہم 1.5-2 مہینے میں پیچھے ہو گئے، کمائی سے پیچھے ہو گئے، تو ان پیسوں کو ہم جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں لگا سکتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات جو ہے اس بات کا خیال رکھیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ حکومت کے جو چالیں ہیں ان تمام چالوں کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔